نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ میرے انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں میاں بیوی کے جوڑے کے متعلق فرمایا ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ ہم نے اس جوڑے کو آپس کے پیار اور جوڑ کے لیے اور ایک دوسرے کے سکون کے لیے بنایا ہے۔ عربی کا ایک قاعدہ کلیہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم۔ جو شے جس مقصد کے لیے بنائی جائے اگر وہ وہاں استعمال نہ ہو تو یہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ اللہ نے میاں بیوی کا جو جوڑا بنایا ہے وہ سکون کے لیے، اگر سکون نہیں ہے تو حقیقت میں وہ میاں بیوی بھی نہیں ہے۔ آئیے آج ہم اس بات کا عزم کریں کہ قرآن و حدیث میں ہمیں کیا چیزیں ملتی ہیں کہ میاں بیوی کیسے زندگی گزاریں کہ گھروں میں سکون، اولاد نیک ہوتی چلی جائے۔ تو سب سے پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں اس بات کا عزم کریں اور رو رو کے اللہ سے مانگیں کہ ہم نے گناہوں کی زندگی کو چھوڑنا ہے، کیونکہ جو انسان گناہ کرتا ہو اور یہ کہ مجھے سکون مل جائے، اس کو سکون نہیں مل سکتا۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے خاوند کی یہ کوشش ہو کہ میری بیوی کو کیسے سکون مل جائے، اس کی عزت کیسے بڑھ جائے، اور بیوی کی یہ کوشش ہو کہ خاوند کو کیسے عزت اور سکون اور راحت مل جائے۔ قرآن پاک میں ایک دوسرے کو اللہ جل جلالہ نے لباس کہا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ لباس کسے کہتے ہیں؟ جو انسان کے سب سے زیادہ قریب ہو۔ تو میاں بیوی کا کیا مطلب کہ ان سے بڑھ کے اتنا کوئی قریب نہ ہو۔ لباس کا دوسرا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ انسان کی خوبصورتی اور عزت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بیوی کبھی خاوند کی ذلت کا ذریعہ نہ بنے، رسوائی کا ذریعہ نہ بنے، اور خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کی ذلت اور رسوائی کا ذریعہ نہ بنے۔ عام طور پر چھوٹی چھوٹی باتوں کو ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر لگائی جاتی ہیں۔ خدا را اس کے اوپر بڑا سا کراس لگا دیں۔ اگر واقعتاً میاں بیوی کا جو اللہ نے جوڑا بنایا ہے اس کا سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور لباس کا تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے لباس انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائیں۔ یہ لباس کے تین مطالب ہیں، ان تینوں کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ لباس سب سے زیادہ قریب، میاں بیوی سب سے زیادہ قریب۔ لباس عیبوں کو چھپا رہا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائیں۔ لباس عزت کا ذریعہ بنتا ہے، خوبصورتی کا ذریعہ بنتا ہے، تو میاں بیوی ایک دوسرے کی خوبصورتی کا اور عزت کا ذریعہ بنے، تو پھر تو یہ میاں بیوی ہیں۔ اور سکون والی زندگی ہے تو یہ میاں بیوی ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک گزارش تو یہ کرنی تھی۔ دوسرا رب سے گڑ گڑا کے یہ مانگنا ہے کہ اے اللہ، کائنات میں آپ نے سب سے جوڑا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ہماری جو مائیں تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات، اماں خدیجہ، اماں عائشہ، اماں حفصہ، ساری جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں، اے اللہ جیسے اس جوڑے میں آپس میں محبت تھی، آپس میں جوڑ تھا، آپس میں مودت تھی، یا اللہ اس کا کوئی ذرا نصیب فرما دے۔ اور دوسرے نمبر پہ یا اللہ جیسے آپ نے ان سے دین کا کام لیا، دین کی خدمت دی، ہمیں بھی اس طرح ان کے نقش قدم میں چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ دو دعائیں کثرت سے ہم نے مانگنی ہیں۔ اور آپس میں جوڑ کے لیے یا ودودو، اس کو بھی ہم نے روزانہ کی بنیاد پہ اکثر ہمارے بہت بڑے عامل ہیں، انٹرنیشنل لیول پر ان کا نام ہے قبلہ آغا منہاج صاحب، وہ اکثر اپنے پروگراموں میں بڑی بڑی اچھی چیزیں بتاتے رہتے ہیں، ہم ان سے سیکھتے رہتے ہیں، اللہ نے ان کو بڑا نوازا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ یہ یا ودودو اس کو کثرت سے پڑھیں۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ودود کہتے ہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے پیار کرنے والے کو، تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اس اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے پیار کرنے والا بنا۔ اور آخری گزارش فرمایا سب سے مخلص دوست وہ ہے، سب سے مخلص دوست کہ جب غلطی ہو جائے تو اکیلے میں سمجھائے، اور سب سے بڑا دشمن وہ ہے کہ غلطی ہو جائے تو سب کے سامنے رسوا کر دے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد
سب سے بڑی رب کی طرف سے اگر کوئی دولت ملتی ہے تو وہ مخلص دوست ہے۔ تو ہم میاں بیوی آپس میں دوست، ہم یہ نیت کریں کہ جہاں جہاں بھی یہ جوڑے اللہ پاک نے آباد کیے ہوئے ہیں ہم آپس میں اچھے دوست ہیں، یہ سب میاں بیوی آپس میں نیت کریں، عزم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھرانوں میں سکون، چین، اطمینان سے بھرپور فرمائے، منور فرمائے، آباد فرمائے۔